کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ یہ 25 دسمبر کا دن تھا اور یہاں پہ میں اپنا بلاگ سٹارٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی، میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی، اتنا زیادہ دل خراب تھا، اور پتہ نہیں ٹھنڈ لگ گئی تھی ہم لوگوں کو، اور کوئی انفیکشن بھی ہو گیا تھا، کوئی وائرس تھا، آئی ڈونٹ نو، مطلب بہت زیادہ گلا پک گیا اور بہت زیادہ پین تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں ولاگ بنا ہی نہیں سکی، نہ میں اپلوڈ کر سکی۔ تو آج میں نے ہمت کیا کہ میں ولاگ بنا لوں اور میں اپلوڈ کر لوں۔ تو آج یہ جو ولاگ تھا یہ پرانے کلپس تھے، تو میں آپ کے ساتھ بس ولاگ بنا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں۔ تو چھٹی کا دن تھا اور میں نے سوچا کہ میں فٹافٹ سے ناشتہ بنا کے باقی کام کر لیتی ہوں۔ تو میں نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی تھی وہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور وہ ٹاپک یہی ہے کہ آپ اپنی ساس اور نند کو ماں اور بہن مت سمجھیں، ان کو ساس اور نند ہی سمجھا کریں، اور ان کو ساس اور نند سمجھ کے عزت کریں۔ مطلب یہ بات نہیں ہے کہ میں یہ ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو میں آپ کو کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانا چاہتی ہوں، یا میں ان کے بارے میں کوئی بری بات کرنا چاہتی ہوں، یا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کو آپ انسان ہی نہ سمجھیں یا ان کو ڈائن سمجھ لیں، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ میں پہلے یہ کلیئر کر دوں، میرے ولاگ کا مقصد بالکل بھی نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں ہوتا، اور میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ مت پالا کریں۔ اگر آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ کی ساس آپ کو والدہ کی طرح ٹریٹ کریں گی، بالکل آپ کی ماں ہوں گی، تو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا نعم البدل دنیا میں نہیں ہے۔ جب آپ کی ماں نہیں رہتی تو آپ کو کبھی خالہ میں بھی ماں نظر نہیں آتی، آپ کی سگی خالہ بھی جو ہوتی ہے نا آپ کو ماں نہیں لگتی، نہ ہی آپ کو اس طرح کی ممتا آپ خالہ دے پاتی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی ساس سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ماں بن کے ٹریٹ کرے گی؟ ہاں، بہت ساس جو ہے نا، بہت سی ساسیں جو ہیں بڑی اچھی بھی ہوتی ہیں، بہت خیال رکھتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ ان کی عزت کریں، ان کو جتنی وہ عزت ڈیزرو کرتی ہیں ان کو رسپیکٹ دیا کریں، اپنی باؤنڈریز آپ سیٹ رکھیں، ہر بات دل کی مت کیا کریں تاکہ آپ ہرٹ مت ہو جائیں، اور ان کے ساتھ زیادہ جو ہے نا آپ گل مل کے رہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ گلے ملے نہ، لیکن بس تھوڑی سی باؤنڈریز سیٹ رکھا کریں، اور اپنی جو نند ہوتی ہے اس کو بھی بہن سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ کی اپنی بہن بہن ہوتی ہے، نند نند ہی ہوتی ہے، لیکن آپ نند سمجھ کے اس کو عزت دیں، جتنا وہ ڈیزرو کرتی ہے اس کو عزت دیا کریں۔ آپ کے بچوں کی وہ پھپھو ہوتی ہے، اور آپ کے بچے جو ہے نا وہ اکثر اپنے پھپھو سے بہت اٹیچ بھی ہوتے ہیں، اور پھپھو پیار بھی کرتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ آپ بھول جائیں کہ میں یہاں پہ کوئی نیگیٹو بات کرنے آئی تھی، میں نیگیٹو بات نہیں کرنے آئی، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اکثر سوچتے ہیں کہ میری ساس نے جی میں بیمار ہوئی ہوں تو میری تیمارداری نہیں کی، یا مجھے کچھ بنا کے نہیں دیا، یا میرا خیال نہیں کیا، یا میرے لیے سوچا نہیں ہے، وہ کپڑے لے کے آئی ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے لے کے آئی ہیں، میرے لیے نہیں لے کے آئیں، یا جی اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ساس آپ کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہوں گی، آپ سن لیں گے، تب آپ سوچیں گے کہ میں تو ان کو ماں سمجھتی تھی، تو چلو جی میں تو ہرٹ ہو گئی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے، ہر ایک بہو کے ساتھ ایسے ضرور ہوتا ہے، اور وہ ہرٹ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سوچنی چھوڑ دیں، آپ اس کو ہمیشہ ساس ہی سمجھیں اور زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت پالیں۔ ظاہری بات ہے جو آپ کی ماں ہوتی ہے وہ اور طرح آپ کو ڈیل کرتی ہے، ساس ساس ہی ہوتی ہے، اور آپ کی تیمارداری یا آپ کے کام بیماری میں میرا نہیں خیال اکثر ساسیں کرتی ہیں، تو آپ کی سگی ماں ہوگی تو وہ کرے گی۔ تو اس چیز کو بھی آپ نیگیٹو مت لیں، آپ نے بھی کل کو ساس بن جانا ہے، یا آپ بھی سوچیں اگر آپ کے پاس اپنے بچے کے علاوہ کوئی اور بچہ ہو تو آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ جو انصاف ہے نا نہیں کر پاتے، ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کسی اور کی ماں بنا دیا جائے، یا آپ کسی ایسی جگہ آپ کی شادی ہو جائے جہاں پہلے بچے ہوں یا کچھ بھی، تو آپ کو بھی انصاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ کی ساس بھی ایک عورت ہے، اور اس عورت سے بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ اگنور کر دیں، آپ یہی سوچیں کہ وہ آپ کی ماں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ہی ماں پیدا کی ہے، اور وہ آپ کی ماں تھی جس نے آپ کو جنم دیا تھا۔ اس کے باوجود اگر آپ کی ساس آپ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں تو آپ اس کو سراہیں اور ان کی قدر کریں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھ کے جو ہے نا آپ مائنڈ مت کریں، اور یہ کمپیئر کرنا کہ وہ اپنی بیٹی کا بہت کرتی ہیں آپ کا نہیں کرتی، تو یہ بھی حماقت ہوتی ہے۔ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو امیچور بناتی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جیسے آپ کی والدہ ہیں وہ آپ کا جیسے کرتی ہیں، آپ کی بھابھی کا ویسے نہیں کرتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایسے ہی اگر آپ اپنی نند کی بات کریں تو وہ بھی آپ کی بہن نہیں ہے۔ اگر آپ سوچیں کہ وہ بہنوں کی طرح آپ کو ٹریٹ کرے گی، بہنوں کی طرح آپ کی کیئر کرے گی، تو ایسے نہیں ہوگا۔ آپ خود بھی سوچیں کہ وہ آپ کی سگی بہن تو نہیں ہے نا، بس جتنا وہ کر رہی ہے آپ اس چیز کو اپریشیٹ کر لیں، اور نیگیٹیوٹی اپنے مائنڈ سے نکال دیں۔ جیسے میں پہلے بھی ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں کہ ہمیشہ پازیٹیو رہے، تو اسی میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے شوہر اپنی ماں کا کر رہے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ مائنڈ مت کیا کریں۔ آپ بھی اپنی والدہ کا بہت کرتی ہیں، آپ کے بھائی آپ کی ماں کا بہت کرتے ہیں، تو آپ کا شوہر اگر اپنی ماں کا کرتا ہے یا اپنی بہنوں کا کرتا ہے تو اس چیز کو مائنڈ کیوں کرتی ہیں آپ؟ مطلب یہ چیزیں مائنڈ نہیں کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، ایکسیپٹ کر لیں گی تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔
کچھ خواتین جو ہوتی ہیں اپنے گھر خراب کر لیتی ہیں اور ہر ٹائم چک چک کرتی رہتی ہیں، لڑائی کرتی رہتی ہیں، جی اپنی ماں کا تم بہت کرتے ہو یا اپنی بہنوں کا بہت کرتے ہو، وہ میرا کرتی نہیں ہے، وہ مجھے ماں اور بہن نہیں سمجھتی ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے نا حماقت ہوتی ہے. انسان کو تھوڑا میچور ہو کے تھوڑا میں کہتی ہوں کہ سمجھداری کے ساتھ چلنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے اور اپنا ریلیشن ہسبینڈ کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ چیزوں کو قبول کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. جیسے کہ ایک ماں ہے نا، اس کا بہت زیادہ مقام ہے، آپ کے نزدیک بھی آپ کی ماں کا بہت مقام ہے، وہ دنیا میں ہو نہ ہو آپ کو اپنی ماں دن اور رات میں کبھی بھی نہیں بھولتی ہے. ایسے ہی آپ کے شوہر کے لیے بھی اس کی ماں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جب تک وہ ہوتی ہے تو آپ کے شوہر نے اس کا کرنا ہی ہوتا ہے، بعد میں بھی اگر وہ یاد کرتا ہے اپنی ماں کو تو آپ مائنڈ کیوں کرتی ہیں؟ تو بس میں نے آج یہی ایک میسیج آپ کو اپنے بلاگ میں دینا تھا. اس کے بعد جو ہے نا آج میں نے آج کے بلاگ میں جو ہے تھوڑی سی تیاریاں بھی کرنی تھیں، کیونکہ میں اپنے گھر میں اپنی نندوں کی دعوت رکھ رہی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی چاہ رہے تھے، لیکن یہ سجیشن میں نے ہی ان کو دی تھی کہ آپ اپنی بہنوں کو کھانے پہ بلائیں. تو میری آواز جو ہے نا تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے، تو اس کے لیے معذرت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا گلا جو ہے نا اس میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، مجھے بخار نہیں تھا لیکن میرے گلے میں نا انفیکشن ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا نوزیا کا مسئلہ ہو گیا، تو میرے سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا. تو بیماری میں ہی میں نے سوچا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں، میں ولاگ اپلوڈ نہیں کر پا رہی، تو میرا چینل اچھا خاصا چاہ رہا ہے، تو میں اس کو نا اب چھوڑوں گی اپلوڈ کرنا تو پھر جو ہے نا پیچھے ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ آج ہمت کر کے نا ولاگ اپلوڈ کر لیتی ہوں. تو ماشاءاللہ سے میری بیٹی بھی تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے آگے سے، اب وہ تھوڑا کھیل پھیل رہی ہے، اور میں نے بھی سوچا کہ میں ولاگ بنا لیتی ہوں. تو اس سے پہلے جو ہے نا میرے سے ولاگ اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا، نہ میں ولاگ بنا رہی تھی، کیونکہ میری طبیعت کافی خراب تھی. میں نے بس مشکل سے کام سارے نپٹائے اور اپنے کھانے کا تھوڑا سا بندوبست کیا، کیونکہ میرے سے کھانا نہیں بن رہا تھا اور میرے سے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ولاگ نہیں بنا سکتی، 2 دن میرا سکپ ہو گیا. تو میں ڈیلی ولاگ اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں، تو لیکن جو ہے نا کانسٹنٹ میں رہ نہیں پاتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ ونٹر ہے اور اتنی زیادہ سردی ہو گئی ہے، بچے روز بیمار ہو جاتے ہیں، اور شکر ہے کہ ابھی تو بچوں کو چھٹیاں ہیں اور بچے گھر پہ ہیں، لیکن بچے اسکول جائیں تو پھر آپ بیمار بھی ہوں، ساتھ ان کو اسکول بھیجیں، ساتھ ان کو پڑھائیں، تو بہت زیادہ آپ نا پھنس جاتے ہیں. تو ہر وہ ماں سمجھ سکتی ہے جو ماں ہے. تو بس میں نے آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کرنا تھا اس میں یہ چھوٹی سی بات ڈسکس کرنی تھی. میرا یہ چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، اور ماں کو ماں ہی سمجھا کریں اور ساس کو ساس ہی سمجھا کریں اور نند کو نند ہی سمجھا کریں. ہر رشتے کا ایک اپنا ایک مقام ہوتا ہے اور ان کو رسپیکٹ کیا کریں. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میری ساس اپنی بیٹی کے لیے کپڑے لیتی ہے، اپنی بیٹی کی کیئر کرتی ہے بیماری میں، تو میری نہیں کاری، تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو بچوں کی طرح بنا دیتی ہیں، بچوں کی طرح سوچنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مت سوچا کریں. جیسے آپ کی اپنی والدہ آپ کی بھابھی کو بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی ہے، وہ بھی اس کو بہو ہی سمجھتی ہے، تو ایسے آپ کی ساس بھی آپ کو بہو ہی سمجھے گی. مطلب میری یہاں پہ بات کا نیگیٹو مطلب مت لیجیے گا، ایک جنرل سی بات ہے کہ ہر انسان اپنے بچوں کے لیے زیادہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے، دوسرے کے بچوں کے لیے نہیں ہوتا. ہوا وہ آپ کے بہن بھائیوں کے بچے بھی کیوں نہ ہوں، آپ اس طرح سے محبت نہیں پال سکتے اپنے دل میں. تو یہ ایک نیچرل چیز ہے. تو بس میں نے یہی ولاگ اپلوڈ کرنا تھا. تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، میرا آج کا میسیج بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پہ نیا ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور لائک کامنٹ اینڈ شیئر بھی کیا کریں، تاکہ انسان کو جو ہے نا موٹیویشن ملے اور وہ مزید اچھے اچھے ولاگ اچھے میسیجز کے ساتھ اچھی موٹیویشن لے کے بنائے. تو میں نے یہ ولاگ جو ہے نا بس ایک کلپ کے ساتھ ہی آج اپلوڈ کر دیا ہے. تو انشاءاللہ آگے جو میرے ولاگ آئیں گے وہ میرے پچھلے دنوں کے ہی ہوں گے. تو روٹین وائز ولاگ میں پھر اپلوڈ کروں گی، کیونکہ ابھی میرے بہت سے جو ہے نا کلپس اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ میں وہ اپلوڈ کر سکوں، پھر میں نیو ولاگ بناؤں گی. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ٹل دین ٹیک کیئر.